بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو زرعہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اور بال کٹانے والوں کو؟ فرمایا، اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اور بال کٹانے والوں کو؟ فرمایا، اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے۔ صحابہ نے پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول، اور بال کٹانے والوں کو؟ فرمایا، اور بال کٹانے والوں کو بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3148۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج یا عمرے میں سر منڈوانا یعنی حلق، بال کٹوانے تقصیر سے افضل ہے، کیونکہ اس میں زیادہ عاجزی اور مکمل اطاعت پائی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ ایک آدمی نے کہا، کیا ہر سال؟ اے اللہ کے رسول، آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ اس نے یہ کلمہ 3 بار دہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو واجب ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم مجھے اسی بات پر رہنے دیا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں۔ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے زیادہ اختلاف کی بنا پر ہلاک ہوئے۔ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو بقدر استطاعت اسے کرو، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3257۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں صرف ایک بار حج فرض ہے، نیز بے جا اور مشکل پیدا کرنے والے سوالات سے بچنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، حلال نہیں کہ وہ 3 راتوں کا سفر کرے مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3260۔ اس حدیث میں عورت کے سفر کے لیے محرم کی اہمیت بیان کی گئی ہے تاکہ اس کی حفاظت، عزت اور سہولت کا انتظام رہے۔ فقہا نے اسی اور دوسری احادیث کی روشنی میں حج اور دوسرے سفروں کے احکام بیان کیے ہیں۔